آج بھی جس کا دل نرم ہو، دل میں کچھ پاکیزگی ہو، آپ دیکھیں جب امام صاحب تلاوت کرتے ہیں، کوئی اچھے قاری صاحب تلاوت کرنے والے مل جائیں، قرآن سمجھ نہیں آتا مگر آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، دل لرزنا شروع ہو جاتا ہے۔ رحمت کی باتیں ہوں، کبھی کبھی سورہ رحمان سنتے ہیں، حالانکہ ہر آیت کا مطلب سمجھ نہیں آتا، مگر جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کانوں سے ٹکراتا ہے تو اللہ کی رحمت کا تصور بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کبھی آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے گناہ یاد آتے ہیں۔ ارے کون سی کتاب ہے دنیا میں ایسی کہ جو سمجھ نہیں آتی مگر دل پر اثر کرتی ہے، جو دل سے کنیکٹ ہو جاتی ہے؟ میں نے کئی بار بیانات میں یہ بات کی ہے کہ دنیا میں بہت ساری کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی، کئی لوگ بڑے شوقین ہوتے ہیں کتابوں کے، گھر میں لائبریری ہوتی ہے، کتابیں رکھتے ہیں، اچھی بات ہے، کتابیں، اچھی کتابیں پڑھنی چاہیے، مگر آپ کی جو فیوریٹ کتاب ہو، بتائیں نا کتنی بار پڑھ لیں گے آپ کہیں گے میں 2 بار پڑھ چکا ہوں اس کتاب، بہت پسند ہے 3 بار۔ آپ کو کوئی کہے 10-12 بار پڑھو نا، آپ کہیں گے کیا یار بور ہو جاتے ہیں، 3 بار پڑھ لی، سب سمجھ آ گیا جو کتاب میں تھا، کتنی بار پڑھنی ہے؟ اٹ مینس آپ کی فیوریٹ کتاب بھی آپ 3-4 بار سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ اکبر، قرآن 1000 بار پڑھیں، ہر بار نیا لطف دیتا ہے۔ قرآن پرانا نہیں ہوتا، کوئی آپ کو نہیں ملے گا یار بچپن سے قرآن پڑھ رہا ہوں بور ہو گیا ہوں، معاذ اللہ، اگر ایسا ہے تو خود اپنے دل کا علاج کروائے، ورنہ قرآن تو ہر بار نئی تازگی دیتا ہے، زندہ کتاب ہے نا، اللہ کا کلام ہے، اور قرآن خود معجزہ ہے۔ اللہ اکبر، مجھے بتائیں دنیا میں کون سی کتاب ہے جو 6 سال 5 سال کا بچہ پوری یاد کر لے، اور وہ بچہ یاد کر لے جس کی زبان عربی نہ ہو، پنجابی، اردو، سندھی بولنے والا، بلوچی بولنے والا، افریقی زبان بولنے والا، یورپ کی زبان بولنے والا، جس کو قرآن سمجھ نہیں آ رہا مگر پورا قرآن اچھا یاد بھی کیسے ہوتا ہے؟ زبر زیر پیش بھی صحیح یاد ہوتا ہے، پورا کا پورا قرآن محفوظ ہو جاتا ہے دل کے اندر۔ کیا ہے یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ کیسی نشانیاں ہیں۔ بات یہ کہ نشانیوں کو ماننے والا چاہیے، دل اب نہیں ماننے والا، غیر مسلم نہیں مانتے، ان کو قرآن سے کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہوتی، مگر آپ دیکھیں کہ جس نے قرآن کو صحیح پڑھا، آپ کو پتہ ہے 9/11 کے بعد امریکہ میں سب سے زیادہ اسلام پھیلا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بہت پروپیگنڈا ہوا اسلام کے خلاف، تو لوگوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا کہ قرآن میں کیا کیا لکھا ہے جو مسلمان ایسا کرتے ہیں، اتنی بری باتیں بتاتے ہیں ان کے بارے میں۔ تو ریسرچ جن لوگوں نے قرآن پہ کرنا شروع کی، قرآن نے ان کے دل پر اثر کرنا شروع کر دیا، لوگ کلمہ پڑھتے گئے، اسلام قبول کرتے گئے، اور ایسا ہی ہوتا تھا کہ اسلام کی نیگیٹیوٹی کو تلاش کرنے جو لوگ نکلتے تھے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے۔ ایسا ہی ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان ایسی ہے کہ قرآن میں بھی کوئی عیب نہیں ڈھونڈ سکتا، اور نبی پاک علیہ السلام میں بھی کوئی عیب نہیں ڈھونڈ سکتا۔ اللہ نے ایسے سچے نبی عطا فرمائے، ایسے کامل نبی عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں عیب تو چھوڑو، عیب کا گمان بھی کوئی نہیں کر سکتا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان